السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو صحیح البخاری کی کتاب الایمان کے سبق نمبر 8 لیسن نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے اس روایت کو جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ ان رجلا من الیہود قال له یا امیر المؤمنین، یہودیوں میں سے ایک شخص نے انہیں کہا کہ اے امیر المؤمنین، آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، لو علینا معشر الیہود نزلت، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی، لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، اس دن کو ہم عید مناتے۔ یعنی کہ یہودیوں کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ تورات میں ہوتی تو ہم خوشی کی وجہ سے اس دن کو عید مناتے۔ قال، آپ نے پوچھا، ایو آیت، کون سی آیت؟ تو اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ یہ آیت۔ قال عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قد عرفنا ذلك اليوم، ہم جانتے ہیں یہ کس دن نازل ہوئی تھی۔ کس دن ہوئی تھی؟ یوم عرفہ۔ والمکان الذي نزلت فيه على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں جہاں پہ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وہ جمعے کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا، ہم تو اس کو بناتے ہیں، ہمارے لیے تحید وہ۔ اب یہاں دیکھیے، کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں ہم صحیح بخاری سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں، بہت ساری باتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، اور ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ہمارے ایمان کو مکمل کیا، اپنی نعمت کو مکمل کیا، یعنی دین اسلام جس کو اختیار کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے وہ مکمل ہو گیا، تو ایمان مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ جب آپ دین کے مطابق چلیں، دین بھی عمل پیرا ہوں، تو ایمان مکمل، دین مکمل، دین مکمل، ایمان مکمل۔ دوسری بات، اس آیت کے نازل ہونے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز مکمل ہو جاتی ہے اس میں نقص، کمی اور ویکنس نہیں رہتی، یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، مکمل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام کافی عرصہ زندہ رہے ہیں، تو جب دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں نئی باتیں شامل کرنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق وہ دین سے جوڑتا ہے اور عبادت سے جوڑتا ہے اور آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، جبکہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ چیز بھی مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات شروع کی جبکہ وہ اس سے نہیں تھی، وہ شخص مردود، وہ چیز مردود، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے گا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی مردود ہے، یعنی بدترین ظالم ہے وہ جو دین میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کر لیتا ہے۔ ہماری طرف سے یعنی ہمارے ہاں
بہت ساری چیزیں ہیں جو دین کے نام پہ جاری ہیں. مثلا اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بعض لوگوں نے اضافہ کیا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، یہ اضافہ ہے. اذان دیتے ہیں تو اس سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ اضافہ ہے. آپ علیہ السلام کی 23 سال یا اذان ہونے کے بعد کے جو سال ہیں وہ صحابہ کرام کے تقریباً 110 سال، محدثین کا زمانہ آپ دیکھ لیں، یہ چیزیں نہیں تھیں. رمضان شروع ہوتا ہے تو صبح صبح لوگ نیت کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. کہاں ہے؟ افطاری کی دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پہ افطار کیا. اس میں بھی اضافہ وَبِکَ آمنت وعلیک توکلت، کہاں ہے؟ نماز شروع کرتے ہیں تو نیت ہے دل کا ارادہ، اور ہمارے ہاں نیت کرتا ہوں اس نماز کی پیچھے اس امام کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، 2 رکعت زور کی. ہمارے ایک دوست ہے پنڈی، وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا جی نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پنڈی میں تھے نا، نیت کرتا ہوں اس نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور نزد راجہ بازار ہے. ہاں یہ کہہ دیا تو ایک بندہ گرم ہو گیا، کہتا ہے یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ پتہ ہے کہاں ہے؟ جہاں یہ پہلے والی نیت ہے نا اسی کے ساتھ یہ بھی ہے، وہ لاؤ تو یہ بھی وہیں ملے گا. لاؤ کدھر لکھا ہوا یہ؟ کہتا ہے یہ کتابوں میں ہے. میں کہا اس کتاب میں یہ بھی ہوگا، نزد میں راجہ بازار، نیئر راجہ بازار ہے ہی نہیں. یہ ہم عمرے پہ جا رہے تھے تو حج میں جناب ایک G11 کے مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کھڑے ہو گئے جی سارے تلبیہ شروع کرو جی، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ. کیا یہ کہاں ہے؟ یہ اجتماعی کہاں ہے؟ یعنی آپ اتنی بڑی عبادت کے لیے اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اعتکاف کا تعلق ہے انفرادی عبادت، تو ہمارے یہاں اجتماعی اعتکاف بھی شروع ہو گئے ہے نا، اجتماعی اعتکاف جی. اور حیران کن بات یہ کہ ہمارے کچھ اپنے ہی ہم مسلک لوگ بھی اعتکاف کے دوران بڑے بڑے لیکچرز، اجتماعی پروگرام، افطار پارٹیاں، اور یہ کیا معتکفین کے لیے تو یہ کام نہیں ہے بھائی. معتکف کا مطلب ہے بالکل دنیا سے کٹ آف، حتیٰ کہ سنتے بھی جائے اعتکاف میں پڑھو، لوگوں سے بات چیت ہی نہیں ہے. لیکن اب تو نئے زمانہ ہے نا، معتکفین بھی آن لائن ہوتے ہیں، کیونکہ اگر موبائل پاس نہ ہو تو پھر رات تو نہیں جاگ سکتے نا. یہ چیزیں جو دین میں ڈال دی گئی نا، اس میں فرق اس میں تھوڑا کر دیجئے گا. اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں اللہ کا تقرب مقصود ہو، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں جو دین نہیں سمجھتے، اس کو عام معاملات ہیں، اس میں اجازت ہے. مثلا ہم لباس پہنتے ہیں نا، تو لباس یہ ہمارا کلچر ہے. مثلا میں نے شلوار قمیض پہنی ہے، آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، اس کا تعلق عبادات سے نہیں، معاملات سے، اس میں آزادی ہے. ہاں سطر ڈمپا ہوا ہو باقی ٹھیک ہے. عبادت جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا عبادت، اس میں نہیں. یعنی یہودیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جس دن دین مکمل ہوا ہے وہ دن تو عید کا خوشی کا دن ہے. اور آج ہم نئی باتیں ڈال کے تو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دین میں ابھی گنجائش باقی ہے. محدثین کے زمانے میں بعض لوگوں نے روایتیں کرنا شروع کر دی، تو کسی نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ روایت کہاں سے آئی؟ کہنے لگے فضیلت ہی تو ہے. انہوں نے کہا فضیلت کے لیے کیا صحیح روایات ختم ہو گئی ہیں؟ دیکھیں نا، میں مثلا آپ کو کتاب البخاری سے کتاب الایمان سے بخاری کی پڑھا رہا ہوں. اس کلاس سے نکلنے کے بعد اگر آپ میں سے کوئی جا کے اپنے طور پر کوئی بات کرے جی عبد الرحمن حفیظ نے
آج یہ بات کہی ہے جبکہ میں نے یہ بات نہ کہی ہو تو مجھے کتنا برا لگے گا نا، یا جو بات کہی ہی نہیں وہ آگے بیان کر دی۔ حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم شریعت ساز تو ہے نہیں ہیں، ہم تو طالب علم ہیں۔ آپ ایک ادنا سا انسان برداشت نہیں کرتا کہ میرے نام پہ کوئی بندہ آگے غلط بیانی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ شریعت چلتی ہے، آپ کوئی بات بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں، اس کا مطلب آپ شریعت سازی کر رہے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم، یعنی کبیرہ گناہ ہے یہ۔ اور عبادت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دلیل کرنے کی دلیل، کیفیت کی دلیل، کیسے کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دین مکمل ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی چیز کی، کوئی کمی بیشی کر ہی نہیں سکتے آپ۔ اور سورہ الحجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، بس آپ نے جو فرما دیا کافی ہے۔ ہمارے لیے دین وہ ہے جو آپ علیہ السلام نے بتلا دیا، بس اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ آج کی دوسری روایت یہ ہے کہ وعن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل النجد۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو نجد کے رہنے والا تھا وہ آیا، ثائر الرأس، الجھے ہوئے بال، یعنی پراگندہ بال کو کنگھی نہیں کی ہوئی تھی، نسمع دوی صوتہ، ہم اس کی آواز کی بناہٹ سن رہے تھے، اس کی کلیئر آواز نہیں ہوتی نا، یعنی کچھ مدم مدم سی، کوئی غیر واضح۔ ولا نفقہ ما یقول، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بیان کیا کر رہا ہے، سوال کیا کر رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آپ علیہ السلام کے قریب ہوا، فاذا هو يسأل عن الاسلام، تو وہ اسلام سے متعلق آپ سے پوچھ رہا تھا، اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ اور یہ جو بالوں کی کیفیت بیان کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسافر تھا، نجد دور کا علاقہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اسلام سے متعلق بتلا دیا، 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، ایک دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ تو اس نے پوچھا حل علی غیرہن، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی ہے عبادت؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، کوئی 5 نمازوں کے علاوہ آپ پہ کوئی نماز نہیں ہے، ہاں اگر آپ نفل ادا کرنا چاہو، سنتیں ادا کرنا چاہو، یعنی یہاں فرض نمازیں مراد ہیں، 5 فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کے اوپر فرض، ہاں اگر آپ نفل نماز پڑھنا چاہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان، رمضان کے مہینہ کے روزے آپ پہ فرض ہیں۔ اس نے پوچھا وحل علی غیرہن، کیا رمضان کے علاوہ بھی مجھ پہ روزے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرض روزہ تو کوئی نہیں ہے، البتہ اگر نفل روزے رکھنا چاہو تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو اس نے کہا کہ کیا فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر اگر آپ نفلی صدقات کرنا چاہو تو ٹھیک ہے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ، فأدبر الرجل وهو يقول، بندہ واپس جا رہا تھا اور یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ یعنی جو آپ نے مجھے فرائض بتلا دیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، باقی جو آپ نے بتائیں فرائض بتائے، میں ان فرائض میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ ہے نا اصل میں اسلام، یہ تھی صحابہ کرام کی خوبی، میں یہ نہیں کروں گا، کمی بیشی نہیں کروں گا، بس جو آپ نے بتلا دیا بس۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلح ان صدق، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچا کر دکھلایا، سچ کہا۔ اگر اس نے جا کے آئندہ زندگی میں جو کہہ کے گیا ہے کہ میں کمی بیشی نہیں کروں گا، بس فرائض پورے کروں گا، کامیاب ہو گیا۔
تو ایمان کس چیز کا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ہے فرائض کی ادائیگی، ایمان کا مطلب ہے آپ علیہ السلام کی سنت کی پیروی کمی بیشی کیے بغیر۔ کہتے ہیں نا جب آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جب آپ امپورٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں تو ٹیکس لگتا ہے نا، آپ کی اسٹیٹ کا ٹیکس لگے گا اس کے اوپر، لگتا ہے اسی طرح مکہ مدینہ سے جو دین امپورٹ ہوا نا یہاں پہ، اس کے اوپر بھی اتنے ٹیکسیز لگے ہوئے ہیں کہ اصل دین سے ٹیکس زیادہ ہے آج، ہے نا؟ ایسی ہے نا۔ اب ہر دوسرے مسئلے کی مسجد میں عبادت کا طریقہ مختلف ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ٹیکس ہے جی سارے۔ تو اصل دین انسان اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا جب تک دین براہ راست آپ نہیں سمجھتے نا، بغیر وہ مسلکی تعصبات کی این کے اتارے آپ سمجھ نہیں سکتے، ڈائریکٹ آئیے دیکھیے، جیسے بخاری کی روایتیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بندے کی کامیابی کی ضمانت دی ہے شرط کے ساتھ، کیا؟ ان صدقہ، اگر اس نے سچ کیا تو، اگر اس نے کمی بیشی نہ کی کامیاب ہو گیا۔ یعنی میری اور آپ کی کامیابی زیادہ اعمال میں نہیں ہے بلکہ سنت کے مطابق اعمال میں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار بہت لوگ ہیں، لیکن ان دعوے داروں میں اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کی سنتیں نظر نہیں آتی یار، حالانکہ کہتے ہیں میٹھی میٹھی سنتے ہیں، تو میٹھی سنتے ہیں تو ہوتی وہ ہیں جو آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت صورت کے مطابق تو ہے نہیں ہے، پتہ نہیں میٹھی کیسے لگتی ہیں ان کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا زین لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، شاید پہلے کہیں ذکر ہوئی بھی تھی یہاں کہ نہیں ہوئی، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر پہ بیٹھا میں پانی پلا رہا ہوں گا، اور حوض کوثر کے اوپر جو پیالے ہوں گے نا، کپس ہوں گے، وہ کتنے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا آسمان کے ستاروں جتنے، اتنے زیادہ۔ اور حوض کوثر پانی کون پلا رہا ہوگا؟ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے۔ تو آپ فرمائیں گے کہ لوگ آئیں گے اور میں پہچان جاؤں گا یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تو میں آواز دوں گا اسیحابی اسیحابی، میرے ساتھی آنے دو آنے دو آنے دو۔ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے اور ان کے درمیان فرشتے دیوار کھڑی کر دیں گے، تو میں کہوں گا یہ کیا ہوا، یہ تو میری امت ہی ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چلے آنے کے بعد انہوں نے دین آپ کے نام کے اوپر جو بدعتیں ایجاد کر دی تھی وہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے نام پہ۔ اور اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ ہیں امت مسلمہ کے، وضو کرتے رہے ہیں، لیکن آگے عبادات کتنی خراب کرتے رہے ہیں، آپ کے آ جانے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تب کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، وہ لوگ دور ہو جائیں، دفع ہو جائیں۔ سحقاً کا لفظ یہ دفع ہو جائیں سے بھی زیادہ سخت ہے، اتنی شدت آپ اختیار فرمائیں گے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اور آج کے زمانے میں علم ایک کلک کے اوپر ہے تو بدعات بھی ایک کلک کے اوپر ہے، ہر آنے والا میسج آپ فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ آج ایک صاحب نے میسج کیا کہ آپ کو نا دین بھی دیکھ کے لینا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بندے سے ذکر کر دیا یار دین میں بھی نا بہت دھوکہ فراڈ ہے تو دیکھ کے لیا کرو۔ اس نے کہا بھائی صاحب پہلے ہی آپ دیندار نہیں ہیں تو اوپر سے دین کو بھی دھوکہ فراڈ کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگی میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے جمعہ مبارک کا میسج آیا، میں تیار ہو کے مسجد پہنچا تو کسی نے کہا آج تو جمعہ نہیں ہے، تو دین بھی دیکھ کے نے مجھے جمعہ مبارک کا میسج آیا تو میں خوش ہو کر جو ہے نا جی تیار ہو کے مسجد گیا ہوں، تو آگے بندہ نکل رہا تھا کہتا آج تو جمعہ نہیں ہے۔ شیخ نیچے یہ بھی لکھا ہوتا ہے نا شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکتا ہے۔ ہاں یار یہ دیکھیے، میں مالدیپ گیا تو بیٹھے بات چیت چل رہی تھی، تو ایک صاحب نے کوئی حدیث پڑھی، میں نے کہا یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں رواہ مسلم۔ کیا مطلب اس کا؟ امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میں نے کہا یہ صحیح مسلم کی روایت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں رواہ مسلم۔
میں نے کہا بھائی صحیح مسلم کی روایت نہیں ہے. کہتے آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا بھائی صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت کا فوراً پتہ چل جاتا ہے, فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ روایت ہے کہ نہیں, یہ صحیح مسلم کی نہیں ہے. کہتا ہے بھائی صحیح رواہ مسلم. میں نے کہا دکھائیں. کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں, رواہ مسلم میں روایت کر رہا ہوں. رواہ مسلم ایک مسلمان نے روایت کیا, میں مسلمان ہوں. اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ان کے ایک شاگرد نے مجھے یہ بات بتلائی کہ شیخ صاحب نے ایک دفعہ ایک کوئی کالم لکھا, آرٹیکل لکھا, وہ کمپوزنگ کے لیے دے دیا. جب کمپوز ہو کے آیا تو کیا دیکھتے ہیں, بعض روایات کے آخر میں ہوگا صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, بعض روایات کے آخر میں لکھا ہوا سنی سنائی. کہنے لگے یہ سنی سنائی کون سی ہے؟ وہ اصل مسودہ اٹھا کے دکھا, جہاں لکھا تھا سنن نسائی اس نے لکھا ہوا سنی سنائی. یہ حالت ہے شیخ. اور اس لیے نا احادیث کے بارے میں علم اگر حاصل کرنا ہو تو حدیث سے متعلق دو چیزیں پڑھنی چاہیے. ایک علوم حدیث, ایک حدیث. علوم حدیث یعنی حدیث کا فن, حدیث کی ایتھنٹسٹی اگر آپ دیکھنا چاہتے کیسے ہوتی ہے. علوم حدیث یعنی حدیث سائنسز اگر آپ کو پہلے آپ کو آنی چاہیے نا, کہ حدیث کو صحیح اور ضعیف کیسے کہتے ہیں, جس کو علوم الحدیث کہتے ہیں. میرے خیال شاید یہاں ڈاکٹر مسعود صاحب نے پڑھائی تھی نا علوم الحدیث. کس ہیں علوم الحدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ وہ بڑی ضروری ہے. جتنی وہ ضروری ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور یہ روایت تو باقی کتب میں بھی ہیں. تو انشاءاللہ وقت ملا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں. تو آپ دیکھیے کتنی آسان چیز ہے نا, کہ اگر اس آدمی نے صرف فرائض پورے کیے, بس کوئی کمی بیشی نہ کی, یہ بندہ جنتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ایمانا واحتسابا, حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے, دکھلانے کے لیے نہیں. حالت ایمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم اگر جنازہ پڑھنے آئے گا کوئی فائدہ نہیں, اس کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے. احتساباً کی شرط کا مطلب یہ ہے کتنے لوگ جنازے میں آتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں, اور کتنے لوگ جنازے میں آتے ہیں جو صرف حاضری لگانے آتے ہیں کہ آپ کے فوت ہونے والے کی جنازے میں بھی آیا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو الیکشن میں یعنی ووٹ لینے کے لیے بھی جنازے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور 2-3 سال پہلے فوت ہوئے کہ بندے کی تعزیت کے اوپر اب آ رہے ہوتے ہیں, چونکہ الیکشن اب آئے ہیں تو آ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا, جو حالت ایمان یعنی مسلمان تھا, مومن تھا, اور اس کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے آیا بس. وکان معہ, اور اس کے ساتھ رہا یعنی جنازے کے ساتھ رہا, حتی یصلی علیہا, یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ویفرغ من دفنہا, اور اس کے بعد وہ قبر تک بھی گیا اور اس نے جا کے اس کو دفن بھی کیا. فإنہ یرجع من الأجر بقیراطین, اسے 2 قیراط اجر ملے گا. کل قیراط مثل احد, ایک قیراط احد پہاڑ جتنا ہوگا. ومن صلی علیہا ثم رجع قبل ان تدفن, اور جس نے صرف نماز جنازہ پڑھی اور تدفین سے پہلے واپس آ گیا, فإنہ یرجع بقیراط, اسے 1 قیراط ثواب ملے گا. یعنی احد پہاڑ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا, یہ دامن کو یہ جو پہاڑی ہے نا بارگلہ, اس سے بڑا ہے, بڑی ہے یعنی بڑا ہے, وہ تقریباً 8 کے 10 کلومیٹر نا, 8-10 کلومیٹر بنتا ہے یہ احد پہاڑ. اور جنازہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹوٹل آدھا گھنٹہ لگا لیں, آنا جانا, جنازے میں شرکت. تدفین کریں گے تو پھر 2 قیراط. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ اعمال کر کے زیادہ اجر نہیں کمایا جاتا, بلکہ مسنون عمل کر کے زیادہ اجر کمایا جاتا ہے. مسنون عمل کون سا ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق. مسنون عمل سنت کے مطابق. جو آدمی مسنون عمل کرتا ہے
اسے اتنا اجر ملتا ہے۔ تو جنازے میں شرکت کا اتنا بڑا اجر صرف وہ بندہ لے گا جو اس میں ایمان ہوگا اور اس میں احتساب ہوگا۔ اور رمضان کے متعلق کیا ہم نے پڑھا پہلے؟ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزے رکھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قیام اللیل، لیلۃ القدر کا قیام، جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور جس نے جنازے میں شرکت کی ایمان و احتساب، اس کے گناہ اسے 2 قیرات اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا اور ایمان کا فرق پڑتا ہے بھائی، وگرنہ اچھا اگر آپ نیت اور ایمان ساتھ شامل کر لیں تو آپ کی عادات بھی عبادت بن جاتی ہیں، اور اگر آپ اس میں سے ایمان اور نیت نکال دیں تو آپ کی عبادات بھی عادات بن جاتی ہیں، یعنی آپ کی عبادت عادت بن جائے گی، ہیبٹ بن جائے گی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس آپ اوپر نیچے ہوئے تھے۔ ہمارے استاد محترم حافظ شریف صاحب آپ جانتے ہوں گے فیصل آباد، وہ فرمانے لگے کہ میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا تھا، ایک بندہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا جی حافظ صاحب کیا بغیر وضو نماز ہو جاتی ہے؟ تو ایسے سوال کا کیا جواب ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ کوئی سوال ہے بھائی؟ تو اس نے دوبارہ سوال کیا، پاس بیٹھے ایک بندہ کہنے لگا ہو جاتی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب اس کی کوئی دلیل؟ میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھیں، جو فتویٰ دے رہا ہے اس سے پوچھیں۔ اس سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں تو پڑھتا ہوں ہو جاتی ہے۔ آپ اوپر نیچے ہو کے دیکھیں ہو جائے گا، یہ تو نہیں کہ وضو نہیں کیا آپ رکوع ہی نہیں کر سکیں گے، کر کے دیکھیں ہو جائے گی، پوری 4 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں اس بات پہ تو ہم ہنستے ہیں اور ہنسنے والی بات ہے، بالکل اسی طرح آپ مکمل وضو کر کے نماز میں کھڑے ہیں لیکن ایمان اور احتساب نہیں ہے، اسی طرح ہی وہ ثواب سے محروم رہیں گے جس طرح بغیر وضو کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ایمان بیج ہے، سیڈ ہے، اور عمل صالح اس کا پھل ہے، فروٹ ہے۔ اور جب بیج نہ ہو فروٹ نکلتا ہی نہیں ہے، پودا ہی نہیں نکلتا، فروٹ تو بعد کی بات ہے۔ اسی لیے جہاں پر بھی قرآن میں ایمان کی بات آتی ہے، عمل صالح کی بات آتی ہے، پہلے ایمان کی بات آتی ہے۔ عمل صالح ایمان کے بغیر ممکن ہے نہیں، کوئی بھی عمل صالح نہیں بنتا جب تک 2 باتیں نہ ہوں، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتباع رسول۔ ہماری کوئی بھی کام اگر اخلاص اور اتباع سے ہو، بھلے دکانداری ہو، وہ عبادت ہے، اور اگر ایمان اور اخلاص سے خالی ہے، بھلے نماز خانہ کعبہ میں کیوں نہ ہو، عبادت نہیں ہے وہ۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہم تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہاں پہ ہم پیسے جمع کر کے اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ جتنے بھی حاجیوں کی مہمان نوازی کر لیں، جتنی نیکیاں کر لیں، جتنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو ایمان کا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کی تعمیر کا فائدہ اسے ہوتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے، تو ایماندار ہوں گے یہ فائدہ وغیرہ گیا۔ تو یہ ہے ایمان کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق، فسق مطلب نافرمانی، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، تو اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی مومن بندہ نہ کسی مسلمان کو گالی دے گا اور نہ کسی انسان کو قتل کرے۔ تو ایمان جب انسان قاتل بن جاتا ہے تو ایمان نہیں ہوتا اس میں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے نا، ایمان اسے اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ ایمان رکاوٹ ہے ان بڑے بڑے گناہوں سے اور اس بندے کے درمیان۔ تو انسان اتنے بڑے اقدامات کیوں کر لیتا ہے کہ کسی کے قتل تک آ جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے میرے یعنی ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ ایمان ہے۔ پہلے ہم روایت پڑھا ہے نا، ایک بندہ اپنے بھائی کو حیا کی تلقین کر رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا چھوڑ دیں، حیا کو سمجھانے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، حیا کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ آپ اس کو حیا کی درس دینے کے بجائے ایمان کا درس دو،
جتنا ایمان ہوگا اتنی حیا ہوگی. لوگ کیوں نہیں حیا کرتے؟ اس لیے کہ ایماندار نہیں ہوتے. یعنی میرے اور آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر لمحے، ہر نیکی کے وقت کہ کس کے لیے کر رہے ہیں، ہر برائی کے ٹائم بچ بھی رہے کہ نہیں بچ رہے. جیسا ایمان ویسے حیا، جیسا ایمان ویسا کریکٹر، جیسا کریکٹر ویسا ایمان. یعنی ایمان ہر کام میں پرکھا جاتا ہے ایماندار ہے کہ نہیں. اور آج کل کے جیسے زمانے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں کو فکر ختم ہو جائے گی کہ حلال کما رہا ہے یا حرام. جب بندے کے اندر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے نا، اس کا مطلب ہے ایمان ہی نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے آ کے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالت یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جنہیں میں زبان پہ لا ہی نہیں سکتا، یعنی کفریہ کلمات تک. تو آپ نے فرمایا تھا یہ ایمان کی دلیل ہے کہ آپ نہیں لا پا رہے. کتنی یعنی بہترین اور قیمتی چیز ہے ایمان کہ ہمیں ہر لمحے جو ہے وہ روک دیتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے. عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبر الناس بلیلۃ القدر. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نکلے تاکہ لوگوں کو لیلۃ القدر کی خبر دیں. یہاں رک کے میں آپ کو ایک اضافتاً ایک بات بتاتا ہوں. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں نا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑے شوق سے کہنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام تھے سب جانتے ہیں آپ. 40,000 احادیث کا مجموعہ ہے مسند احمد. تو ان محدثین کا زندگی بھر کام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کا نام لکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا یا لکھا. تو یہ فوت ہو گئے تو ان کے بعد نہ کسی بڑے شخص نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا. کہنے لگے یہ جو ہم آپ علیہ السلام کا نام لکھتے تھے نا، ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا احترام ملا ہے آخرت میں. یعنی اس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا احترام دیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تب آپ دیکھیں ہر حدیث کے شروع میں ہے، تو اس لیے بڑے ذوق سے کہا کریں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے. آپ کو بتلا دیا گیا رمضان کے آخری عشرے کی فلاں رات لیلۃ القدر ہے، تو آپ شوق میں نکلے کہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں. فتلاحى رجلان من المسلمین، تو دو مسلمان آپس میں الجھ رہے تھے، لڑ رہے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجت لاخبرکم، میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلا تھا. فتلاحى فلان و فلان، فلاں فلاں لوگ لڑ رہے تھے. وانها رفعت، میں اس لڑائی میں ان کی صلح کرانے لگا تو وہ تعیین جو تھی لیلۃ القدر فلاں رات ہوگی وہ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی. وعسى ان يكون خيرا لكم، اور ممکن ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہو. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، لہٰذا تم اسے تلاش کرو 29ویں رات، 27ویں رات اور 25ویں رات کو. اب یہاں دیکھیں نا غور طلب باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں نا اکثر قال منتقل ہوتا ہے یا حال. ٹرانسفر کیا چیز ہوتی ہے؟ مثلا میری کون سی چیز آپ میں ٹرانسفر ہوگی؟ میری باتیں یا میرا عمل؟ عمل. میری باتیں آپ سنیں گے، اثر کس چیز کا زیادہ ہوگا؟ باتوں کا نہیں، کردار کا، عمل کا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ذات اور آپ جیسی کامل شخصیت کے اوپر بھی ان دونوں کی حالت کا ایسا اثر ہوا کہ چیز اٹھا لی گئی. ہم جو ہے نا بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. کبھی اس طرف بھی غور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ذہن کمزور ہو گیا. ذہن کیوں کمزور ہو گیا بھائی؟ آپ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ذہن کیوں کمزور ہو رہا ہے؟
انسان بڑا ہوتا ہے، ذہن بڑا ہوتا ہے، لیکن ہم بڑے ہوتے ہیں تو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چیزیں تب بھولتی ہیں، وجہ دیکھیں نا، آپ علیہ السلام کا ذہن تو کمزور نہیں تھا، پھر کیوں بھولا؟ اس لیے بھولا کہ اثر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایماندار آدمی کے اوپر انوائرمنٹ کا اثر ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ایماندار آدمی کا دوسروں پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور ایماندار آدمی کے اوپر بھی دوسروں کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری آپ علیہ السلام نے وضاحت فرما دی عسیٰ ان یکون خیر لکم۔ اب آپ دیکھیے نا کہ لیلۃ القدر کا اگر کوئی اسپیسیفک رات تھی وہ بتا دی جاتی کہ بس آئندہ یہی ہوگی، تو لوگ پورا سال کچھ نہ کرتے اور اس رات عبادت کرتے، 83 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت 83 سال بنتے ہیں نا، تو وہ کافی۔ آزاد کشمیر کے ایک بہت بڑے سیاستدان تھے، تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہم ایک کشمیر کمیٹی کا رکن تھا، تو ہم چلے گئے امریکہ گئے، وہاں سے ہوتے ہوئے ہم نے کہا عمرہ کر کے واپس چلتے ہیں پاکستان۔ تو عمرہ کرنے گئے تو آزاد کشمیر کے سابق صدر بھی اس میں شامل تھے، اور وہ کوئی اتنا زیادہ دین کی طرف راغب نہیں تھے۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ جب ہمارے ساتھ یہ گئے نا، تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں ترابی صاحب بڑا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھی ہی نہیں، سنا ہے یہاں ایک نماز کا اجر 1 لاکھ کا ملتا ہے، تو اگر میں ہفتہ ایک نمازیں پڑھوں تو پورے سال زندگی کی پوری ہو جائیں گی پھر۔ ہیں ہاں، اسکیم اچھی ہے نا۔ تو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، پورا سال کچھ نہ کرتے، لیلۃ القدر کو کمال عبادت کرتے اور سمجھتے پورے سال کی پوری ہو گئی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ممکن ہے، اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی، یعنی کہ لیلۃ القدر کی تعیین کا اٹھ جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور بسا اوقات نقصان فائدہ مند ہوتا ہے۔ نقصان فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایمان، ایک لڑائی کرنا ایمان کے منافی ہے۔ لڑائی کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی کی وجہ سے ایمان کم ہوا تو لڑائی ہوئی۔ لڑائی کا اثر یہ ہوا کہ آپ بھی آپس میں گتھم گتھا ہوئے، اور اس کا اثر دوسروں کے اوپر پڑا ہے، اور علم بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔